اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم 5ویں جماعت کی اردو اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ انصاف ہے۔ آپ پیج نمبر 12 اپنی اردو کتاب کا نکالیں تو آپ دیکھیں اوپر جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے ریاکاری، دوسرا نخوت، تکبر، ذلت، باز پرس۔ پہلے ہم سمجھیں گے یہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ریاکاری مکاری کو بولتے ہیں، فریب کو بولتے ہیں۔ اس طرح دوسرا لفظ نخوت ہے۔ نخوت غرور کو بولتے ہیں، گھمنڈ کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد تکبر غرور کو بولتے ہیں۔ پھر ذلت ہے دوسرا لفظ، ذلت رسوائی کو کہتے ہیں۔ پھر باز پرس ہوگی جواب دہی۔ تو پیارے بچوں، اب سیدھا ہم اپنے آج کے سبق کے اوپر آتے ہیں، وہ انصاف جو ہمارا آج کا جو عنوان ہے۔ تو اس میں جو پہلا سبق آپ دھیان سے دیکھیں، میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف عیاشی بے حیائی کا دورہ تھا۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب یکساں ہیں۔ تو یہاں تک ہم پہنچے۔ آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ دھیان سے دیکھیں، 1400 سال پہلے جو عرب کی سرزمین تھی وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جو عرب کی سرزمین تھی، یعنی جو عرب کے جو حالات تھے، عرب میں جو رہنے والے لوگ تھے، وہاں بے حد بے حیائی تھی۔ لوگ بت پرستی کرتے تھے، یعنی اللہ کے سوا اوروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو پیارے بچوں، جب یہ حالت عرب کی سرزمین کی تھی تو کیا ہوا؟ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا، یعنی ہر طرف عیاشی تھے، لوگ مست تھے، بے حیا تھے، وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو۔ اور اکثر لوگ جو ان پڑھ اور جاہل تھے، اکثر لوگ جو وہاں کے عرب کے تھے وہ اکثر ان پڑھ تھے، یعنی وہ علم سے بے خبر تھے۔ اور جب علم سے بے خبر کوئی ہوتا ہے تو وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کیا ہوا؟ ذرا سی اگر بات ایک دوسرے سے وہ لڑ پڑتے تھے، یعنی معمولی سی باتوں سے ایک دوسرے سے وہ کیا کرتے تھے؟ جھگڑا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا اونٹ دوسرے کے کنویں پہ جا کے پانی پی لیتا تو اس پانی پینے کی وجہ سے اونٹ کا آپس میں اتنا جھگڑا ہوتا تھا کہ نسل در نسل وہ لڑائی رہتی تھی۔ تو خود ہی آپ سمجھ سکتے ہیں
وہاں کتنا جہالت کا دورہ تھا، کتنے لوگ جاہل تھے۔ ایک دوسرے سے پیارے بچوں انتقام کا جذبہ عام تھا، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا جذبہ تھا، انتقام بدلے کو کہتے ہیں۔ تو اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے تھے، اکثر آپس میں جو لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جھوٹ فریب اور ریاکاری عام تھی۔ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ہم سبوں کو پیارے بچوں اس جھوٹ سے بچنا ہوگا، ہمیں ہمیشہ سچ کہنا چاہیے۔ تو وہاں عرب میں جھوٹ فریب و ریاکاری یعنی مکاری فریب ڈرامہ بازی عام تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ خود ہی سمجھو ایک والد جس کے ہاں بچی پیدا یعنی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ دفن کر لیتے تھے، تو وہ کتنے ان پڑھ اور جاہل تھے۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے، جو امیر لوگ وہاں کے تھے وہ گھمڑ میں یعنی ان کو تکبر تھا، غرور تھا اپنی مال پہ، ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا، اگر وہ کوئی غلطی بھی کر لیتے تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور ان سے کسی طرح کی کوئی باز پرس ہوتی تھی، یعنی باز پرس جو لفظ یہاں پہ ہے، باز پرس، یہاں پہ باز پرس جواب دہی کو بولتے ہیں، یعنی ان سے کوئی جواب لینے والا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ جو ان کے جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ غریب جو لوگ تھے یعنی غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی، ہر طرح کی ذلت یعنی رسوائی، شرمندگی، بے عزتی ان غریبوں کو ہی اٹھانا پڑتی تھی، اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے، کیونکہ جو غریب تھے وہ مظلوم تھے، ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ امیروں کو جو جی میں آتا تھا وہ غریبوں کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو غریب تھے ان کو سختی اور ذلت اٹھانا پڑتی تھی۔ تو پیارے بچوں، عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی، کیونکہ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، اور جو کوئی حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اسی طرح جب یہ ظلم عرب میں حد کو پہنچا، حق والے کو حق نہیں ملتا تھا، غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا، بے حیائی تھی، عیاشی تھی، انتقام کا جذبہ عام تھا، معمولی سی باتوں میں جب وہ لڑتے تھے تو کیا ہوا؟ یہ حالت جب حد کو پہنچی تو کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر عرب میں بھیجا۔ کس لیے بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ تاکہ جو غریب لوگ تھے، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، نادار لوگ تھے یا بے کس تھے، نادار مفلس کو کہتے ہیں، اور جو بے کس لوگ تھے کہ وہ بھی اپنی زندگی عزت سے بسر کر سکیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں، یعنی جو بھی اس کائنات میں یعنی عرب کی سرزمین میں لوگ تھے، چاہے وہ غریب تھے یا امیر تھے، گورا تھا یا کالا تھا، اجمی تھا یا عربی تھا، یعنی یا عرب کا رہنے والا تھا یا عرب سے باہر کا رہنے والا تھا، اجمی، امیر تھا یا غریب تھا، سب یکساں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، ہمیں ہر ایک کا اکرام کرنا چاہیے، ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے جس سے اللہ تبارک تعالی ہم سے راضی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا کہ وہ کائنات میں یعنی عرب کی سرزمین میں اور عالم دنیا میں جو بھی انسانیت، جو بھی انسان ہیں، یہ اللہ کی حکم کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ غرض یہ ہے
کہ جو یہ عنوان ہمارا سبق کا تھا وہ انصاف تھا، اس میں آج ہم نے یہی سیکھا کہ آج سے عرب میں 1450 سال، یہاں پہ 1400 سال لکھا ہے، تو آج اگر ہم آج دیکھیں آج 1450 سال کے آس پاس کی ہجری چل رہی ہے، تو اسی لیے آج سے تقریباً 1450 سال کی پہلے جو عرب کی جو سرزمین تھی وہ جہالت تھے، وہاں پہ لوگ وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتے تھے، غریبوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، جو گورے تھے وہ کالوں سے پٹتے تھے، عجمی جو تھے اور عربی آپس میں لڑتے تھے، امیر غریبوں سے لڑتے تھے۔ غرض مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی عجمی ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ سبھی کو اچھی طرح اتنا سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں آپ اس کو پوری طرح پڑھیں گے، اپنی کتاب کھول کے بھی اچھی طرح پڑھیں گے، اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مشکلات آئے، آپ برائے کرم میرے ساتھ میرے دیا ہوا جو نمبر آپ کے پاس موجود ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ اس کنفیوژن کو، اس لفظ کو یا اس جگہ جہاں آپ کو سمجھ نہ آیا ہو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔